السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس پروگرام کو پورا دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں۔ مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے، رات کا آخری پہر ہے، ایسے میں کپ کپی بوڑھی بڑھاپے والی آواز آتی ہے، بیٹی اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ جوان آواز اٹھتی ہے، امی جان تمہیں پتا نہیں کہ امیر المومنین نے پابندی لگا دی ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ تو بوڑھی آواز اپنی جوان آواز کو دبانے کے لیے کہتی ہے، بیٹی امیر المومنین یہاں کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بچی کہتی ہے، امی امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ایک خشیت ہے بچی کے دل میں، جوان لڑکی کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ امیر المومنین خوش ہو گئے، نشان لگا دیا مقام پہ۔ صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتے ہیں، میرے بچوں میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں، عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ اب میں نکاح نہیں کر سکتا۔ تم میں کون نکاح کرے گا اس لڑکی سے جس میں تقوی اتنا ہے؟ ایک بیٹے نے ہاں کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اس بیٹے سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، یعنی وہ جو بچی جس نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تھا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کا نکاح، یعنی جب وہ فاروق اعظم کی بہو بنی تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اسی کو دنیا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ پہلی صدی کا مجدد کہاں سے آیا؟ حالانکہ عمر ابن عبدالعزیز کا جو خاندان ہے بڑا نالائق خاندان ہے، وہ رسوائے زمانہ خاندان ہے۔ وہ عمر ابن عبدالعزیز کا سلسلہ نسب کس سے جڑتا ہے پتہ ہے؟ مروان سے جڑتا ہے۔ مروان کون ہے؟ مروان کون ہے؟ عثمان غنی کی شہادت میں جس کا ہاتھ۔ مروان کون ہے؟ امام حسن کی شہادت میں جس کا ہاتھ۔ مروان کون ہے؟ امام حسین کی شہادت میں جس کا ہاتھ۔ مروان کون ہے؟ جس نے رسول اللہ کے قدموں میں امام حسن کو دفن نہ ہونے دیا اور تلواریں نکلوا دی۔ اتنے گندے غلیظ انسان کی نسل میں اگر پہلی صدی کا مجدد پیدا ہوتا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ اس کی ماں ایک متقی ماں کی بیٹی تھی، اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن عبدالعزیز کو عطا فرمایا، اور اس کے دادے پر دادے کا اثر عمر ابن عبدالعزیز پر نہیں آیا، بلکہ دودھ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو اتنا متقی بنا دیا کہ لوگ کہتے ہیں اگر عمر ابن خطاب کا زمانہ دیکھنا ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ دیکھنا ہے۔ یہ دودھ کی تاثیر ہے، یہ دودھ کا اثر ہے، یہ ماؤں کی پاک دامنی کا اثر ہے، یہ ماؤں کے تقوی کا اثر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہماری بیٹیاں نیک بنے، تو ہم مالدار، حسن والے، دولت مند، اعلیٰ خاندان کو دیکھنے کی بجائے ہم دینداری دیکھیں۔ تو میں یہ جو کہہ رہا تھا اور پھر گفتگو سمیٹتا اسی پر، تاکہ ہمارے جوانوں کے فکر ملے، دین کو پرائرٹی دو، دین کو اہمیت، اول آخر ہمارے لیے تو دین ہی ہے، کیونکہ ہم دیندار ہیں۔ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا کیا، آخری نبی دی، آخری کتاب دی، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں گے تو کون؟ اور دین کی ناقدری کرو گے تو دنیا تمہیں جو ہے وہ ذلیل کر کے چھوڑ دے گی، کہیں کے نہیں رہو گے۔ جس نے دین کی عزت کی وہ عزت والا بنا، جس نے دین کو اہمیت نہیں کی ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ دیکھو، دین کو اہمیت دینی چاہیے۔ رشتہ طے کرتے وقت دو باتیں عرض کروں گا، بات ختم کروں گا۔ دھیان دینا، جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی، جنہوں نے ابھی تک اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادی نہیں کی، اثر رکھیں، خیال کریں کیا کیفیت تھی لوگوں کی۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ، اکابر اولیاء میں کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہ وقت نے ان کے پاس ان کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا، بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا کہ آپ کی بچی بڑی خوبصورت ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 دن کی مہلت دو، اور وہ 3 دن کی مہلت لے کر جلدی سے ایک مزدور کے ساتھ 3
अंदर अंदर अपनी बेटी का निकाह कर दिया। और 3 दिन के बाद जब बादशाह खासिद आया तो कहा मेरी बेटी का तो निकाह हो गया, आपको किसने कहा कि मेरी बेटी घर में बैठी? ये फिक्र कहाँ से मिली थी? सहाबा से। शायद ये रिवायत आप नहीं जानते होंगे, अहले इल्म उलमा को पता है कि हजरत सैयदना अबू दरदा, रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत अबू दरदा, उनकी बेटी के लिए यजीद का रिश्ता आया था। यजीद के घर से रिश्ता आया था हजरत अबू दरदा की बेटी पर। हजरत अबू दरदा ने कहा कि मुझे मोहलत दो और जल्दी से किसी के साथ निकाह कर दिया। तो लोगों ने कहा कि इतने बड़े घराने से, बादशाह घराने से रिश्ता आया था, अबू दरदा तुमने बेटी के ऐश और आराम का ख्याल नहीं किया, एक मजदूर के साथ आपने निकाह कर दिया। फरमाया मजदूर एक रोटी खिलाएगा मगर हलाल भी खिलाएगा। यजीद के घर भेजता ना, हराम खिलाकर खुद भी जहन्नम में जा रहा तो मेरी बेटी को भी जहन्नम में ले जाता। मुझे अपनी बेटी के पेट से ज्यादा उसकी आखिरत का है। आज हमारे यहाँ जब रिश्ते आते हैं हम सिर्फ बिल्डिंग देखते हैं, ये नहीं देखते कि इसका कारोबार भी क्या है। बिल्डिंगें जन्नत में थोड़ी ले जाएगी। हाँ, अगर हलाल से किसी की बिल्डिंग या बंगला बन गया तब तो सोने पे सुहागा, अच्छी बात है। ये 2 दिन की जिंदगी है, यहाँ तो फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजर जाती है। बिल्डिंग में कौन हमेशा रहा जो हम रहेंगे? बंगलों में कौन रहा हमेशा जो हम रहेंगे? बेटा बेटी का बंधन बांधने से पहले उनकी आखिरत की फिक्र कर लिया करो कि इस खानदान में रिश्ता करके मेरे बेटे की आखिरत रहेगी या बिगड़ जाएगी, मेरी बेटी की आखिरत रहेगी या बिगड़ जाएगी। शेख किरमानी रहमतुल्लाह अलैह तो हज़रत अबू दरदा से फिक्र मिली थी। 3 दिन के अंदर अंदर एक मजदूर से निकाह, और जब निकाह कर दिया तो वो निकाह भी कैसे हुआ? वो मजदूर मस्जिद का मुअज्जिन था, लेकिन मुअज्जिन वो आजकल जैसा निजाम नहीं था। वो ये करता था कि फजर से लेकर ज़ोहर तक मजदूरी करने जाता था और दिन भर में 2 रोटियां वो खाता था, तो 2 रोटियों की इतनी वो मजदूरी कर लेता था और दिन भर मस्जिद में गुजारता था। शेख किरमानी ने उसी के साथ रिश्ता कर दिया। जब रिश्ता कर दिया तो अपनी बेटी से कहा मेरी बेटी जाओ अपने घर रहो। किराए का मकान था। जैसे शेख किरमानी की लड़की, उनकी बेटी शौहर के घर में दाखिल हुई तो क्या देखा कि सुराही पर एक रोटी रखी हुई। जिसकी यहाँ शादी हुई है उसके घर में एक ही रोटी पड़ी हुई है रात के वक्त सुराही के ऊपर। ढक्कन ढाकने के लिए भी कुछ नहीं है, बल्कि सुराही को रोटी से ढका गया है। नई नवेली पहली रात की दुल्हन ने अपने शौहर से पहला सवाल किया, मेरे सरताज ये रोटी काहे की है? तो शौहर ने कहा बेगम आज शादी हुई है, 2 रोटी कमाई थी, सोचा कि एक अभी रात में खा लिए हैं और तुम भी खाना खा के आई, सुबह होगी तो आधी रोटी तुम खा लेना, आधी रोटी हम खा लेंगे, इसीलिए रोटी बचा रखी है। फिर से सर पे चादर डाली और कहा इस घर में मैं नहीं रह सकती। शेख किरमानी की बेटी कहती इस घर में मैं नहीं रह सकती, मैं चली। उस बेचारे मजदूर ने कहा मैंने तुम्हारे अब्बा को पहले ही कहा था, इतने बड़े घराने की बेटी मुझ जैसे मजदूर की यहाँ कहाँ रह सकती थी। मैंने बहुत मिन्नत की थी मगर वो नहीं माने और आज वही वक्त आ गया जिसका मुझे डर था। शेख किरमानी की बेटी ने कहा मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि आप मजदूर हो, इसलिए नहीं जा रही हूँ कि आप गरीब हो, इसलिए जा रही हूँ कि जिस शख्स को अल्लाह पे इतना भरोसा नहीं हो कि जिसने रात को खिलाया वो सुबह भी खिलाएगा, उसको साथ में कैसे जिंदगी गुजारूं। मैं तो ये सोचती थी कि मुझे ऐसा शौहर मिले जो खा के अभी खत्म कर दे और कहे जो रात को खिलाता है वो सुबह को भी खिलाएगा, लेकिन तुम तो रोटी बचा के रखते हो, तुम्हें अल्लाह पे इतना तवक्कुल नहीं। अगर मुझे घर में देखना चाहते हो या तो मैं रहूंगी या तो रोटी रहेगी, अगर मुझे देखना चाहते हो तो रोटी को सदका कर दो ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। बेटियों की फिक्र ये थी, घरों में तरबियत का माहौल ये था, लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं है, बल्कि अखराजात बढ़ रहे हैं, हवस बढ़ रही है, फिक्र बढ़ रही है, नाजायज मुतालबात बढ़ रहे हैं। फिर कभी कभी ये भी है कि अगर तकदीर की वजह से गरीब शौहर मिल गया तो कभी कभी उसके साथ बगावत भी हो जाती है,
اس کے ساتھ طلاق کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام آج کے حالات دیکھ رہے تھے. سرکار نے فرمایا اگر کسی کے گھر غریب بیٹی, کسی مالدار کی بیٹی کی غریب گھرانے میں شادی ہو گئی اور وہ صبر کے ساتھ اس کے ساتھ نباہ کر لے, تو قیامت کے دن ایسی بچیاں مجھ محمد کے پڑوس میں رکھی جائے گی, اور جنت میں بھی اللہ ان کو میرا پڑوس عطا فرمائے گا جو غریب شوہروں کے ساتھ نباہ کرتی. اور جو آخری بات کہنے چلا تھا دوسری وہ یہ, اگر شوہر قسمت سے بہت زیادہ خوبصورت نہ ملے یا بیوی قسمت سے بہت زیادہ خوبصورت نہ ملے اور نکاح کے بندھن میں کسی وجہ سے باندھ دیے گئے تو ایک دوسرے کے ساتھ وفا کر لینا چاہیے, کیونکہ ہر چیز انسان کو دنیا میں نہیں مل سکتی, اور متقی لوگوں کو اہمیت دینا چاہیے. دیکھو روئے زمین کا پہلا سید ہے ایسا ہے جو نجیب الطرفین سید ہے. پہلا سید دنیا میں جو نجیب الطرفین سید ہے اس ذات کو عبداللہ المحض کہتے ہیں. حضرت بی بی سغرا امام حسین کی بیٹی, حضرت حسن مصنع امام حسن کا بیٹا, ان دونوں کا رشتہ ہوا تو عبداللہ محض پیدا ہوئے. یہ روئے زمین کا پہلا سید ہے جو حسنی حسینی نجیب الطرفین, عبداللہ المحض. اب عبداللہ المحض جو نجیب الطرفین سید تھا, پہلا سید, پہلے حسنی حسینی سید, بڑے بڑے گھرانوں کی خوبصورت بیٹیاں لوگ ان کو دینے کے لیے تیار تھے, لیکن اس دور کی خوبصورت بیٹیوں میں اتنا تقویٰ نہیں تھا, بڑے گھرانے کی بیٹیوں میں اتنا تقویٰ نہیں تھا جتنا ایک حبشی لونڈی میں تقویٰ تھا, حبشی کنیز میں تقویٰ تھا. تو عبداللہ محض نے اپنا نکاح اعلیٰ گھرانے کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ نہیں کیا بلکہ ایک حبشی کالے رنگ کی کنیز کے ساتھ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کنیز سے, حبشی کنیز سے جو بچہ پیدا ہوا وہ کالا پیدا ہوا, ماں کے کلر کا پیدا ہوا. ان کا نام رکھا گیا موسیٰ, اور ان کو کیا کہا گیا؟ الجون, مطلب کالا. اتنا پکا رنگ تھا حضرت موسیٰ کا کہ ان کو موسیٰ الجون, یہ موسیٰ الجون کون ہے؟ غوث پاک کے داداؤں میں ان کا شمار ہے, لیکن موسیٰ کالا ان کو کہا گیا. جب کسی نے کہا عبداللہ تم نے کنیز حبشی کے ساتھ کالے رنگ کی عورت کے ساتھ نکاح کیا, بیٹا بھی کالا پیدا ہوا ہے, تو حضرت عبداللہ محض نے فرمایا کہ رنگ کی بنیاد پہ مغفرت اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہے بلکہ تقوی کی بنیاد پر ہے, اس لیے ہم رنگ کو نہیں بلکہ تقوی کو اہمیت دیں. یہ فکر تھی اپنے اسلاف کی, یہ فکر تھی اپنے بزرگوں کی. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آؤ کیا فکر تھی بیٹیوں کے اندر بھی تربیت کی برکت سے. ایک صحابی ہے, اسی پہ گفتگو مکمل ہوگی. اس صحابی کو سعد کہتے ہیں, ان کا نام ہے سعد, اور ان کا رنگ اتنا پکا تھا, وہ بھی حبشی تھے, رنگ اتنا پکا تھا کہ لوگ ان کو اسود یعنی کالا کالا کہتے تھے. سعد کا نام بھی لوگوں نے بدل دیا تھا, اسود کہنا شروع کیا تھا, اسود یعنی کالا. اور وہ موٹے موٹے ہونٹ, بڑے بڑے دانت, بڑی بڑی آنکھیں, اور حبشی ہونے کی وجہ سے سرخ رہتی تھی, لیکن بڑے بھولے بھالی طبیعت کے انسان تھے. اکثر لوگ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے, ان کے ساتھ دل لگی کرتے تھے, حتیٰ کہ وہ اتنے خوش نصیب تھے کہ حضور بھی ان کے ساتھ دل لگی فرماتے تھے. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک کہا ہے کہ حضور علیہ السلام ان سے اتنی دل لگی کرتے تھے اپنی شان کے مطابق کہ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے بتاؤ کون ہوں. اب حضور کی آواز جیسی آواز کسی کی نہیں, حضور کے ہاتھ جیسے ہاتھ کسی کے نہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ تو اپنی جگہ ہے, اگر کوئی حضور سے مصافحہ کرتا تھا تو ہم کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حضور سے مصافحہ کر کے آیا ہے, اس لیے کہ جو صبح کے وقت حضور سے ہاتھ ملاتا شام تک اس کے ہاتھوں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی, ہم جان لیتے تھے کہ حضور سے مصافحہ کر کے آیا. تو حضور کے ہاتھوں میں خوشبو تھی, نرمی تھی, ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. حضور کے ہاتھوں کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا, لیکن اسود کا حال یہ تھا کہ جب حضور کہتے تھے بولو کون ہے تو وہ کہتے تھے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, سعد, سعید, نام بڑے بڑے پڑھتے جاتے تھے. کوئی کہتا ہے اسود تو حضور کے ہاتھ نہیں پہچانتا,
لوگ بھولا بالا سمجھتے تھے، مذاق کرتے تھے، لیکن دیوانہ ہوشیار ہوتا ہے، دیوانے کی ہوشیاری کو سلام ہے۔ تو حضور کے ہاتھ نہیں جانتا پہچانتا، کہا دیوانہ پاگل ہوں جو حضور کے ہاتھ نہ جانوں؟ تو کہا کہ پھر اتنے نام کیسے پڑھتا ہے؟ تو فرمانے لگے اگر کہہ دوں کہ آقا ہے تو ہاتھ ہٹ جائے گا، نام بڑھاتا جاتا ہوں تاکہ جتنی دیر تک اس کے نام لیتا رہوں گا اتنی دیر تک مصطفیٰ کریم کا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھا رہے گا، ہاتھوں کی برکتیں اٹھاتا رہوں گا، ہاتھوں کی برکتیں لیتا رہوں گا۔ تو حضور بھی ان سے مزہ، لیکن یہ حضور کی بھی شان ہے، اتنی عظیم ذات ہو کر بھی اپنے یاروں کے ساتھ کس انداز سے رہتے ہیں، کس انداز سے حضور صحابہ کو نوازتے تھے۔ اللہ اللہ، آج تو کسی کو کوئی منصب مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھووں کو تن کر کے رکھنا اور گردن کو اکڑ کر کے رکھنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میرے عزیز، تقویٰ گردن اور بھووں میں نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ اگر دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہے تو پھر ہنسی مذاق بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر شریعت کی حد میں کی جائے۔ حضور ان سے مذاق کرتے تھے جیسا کہ حضور کی شان ہے، اور یہ ایسے دیوانے تھے کہ کبھی بھی پہنچ جاتے تھے حضور کے پاس۔ ایک دن دوپہر کی چلچلاتی دھوپ تھی، کھجوریں پک رہی تھی، کھجور پکنے والی دھوپ بڑی، مدینہ منورہ میں اب بھی وہ دھوپ بڑی شدت کی ہوتی ہے، تو کھجور پکنے والی دھوپ تھی چلچلاتی، اس کو حضور کی یاد آئی، یہ سیدھا نکلے مسجد نبوی میں پہنچے۔ اتفاق سے حضور مسجد کے صحن میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کو سلام کیا، حضور بھی تنہا تھے، یہ بھی تنہا تھے، حضور نے ان سے مذاق کیا، وہ اتنا بڑا ہو گیا تو شادی نہیں کرتا، شادی کر، اتنا بڑا ہو گیا شادی کر، شادی نہیں کرتا۔ حضور نے مذاق میں کہا، دل لگی کی اور یہ بات دل پہ لگ گئی، دل لگی کی اور یہ بات دل پہ لگ گئی۔ جب یہ بات دل پہ لگی تو یہ رونے لگی، یعنی مذاق میں سیریس ہو گئے، پھر رونے لگے۔ حضور نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور مدینے کے لوگ مالدار اور خوبصورت تھے، انصار اتنے مالدار بھی خوبصورت بھی، یہ مدینے والے مجھ پکے رنگ کو جس کو لوگ اسود کہتے ہیں کون اپنی بیٹی دے گا؟ حضور کی شان ہے، حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، آنکھوں میں آنسو دیکھا، دریائے کرم جوش پر آیا۔ سرکار نے کہا جاؤ، وہ مدینے کا فلاں گھرانہ بڑا جو ہے وہ خوبصورت ہے اور وہاں ایک لوتی بیٹی پرورش پاری، جا کے ان سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دے، میرا نام ہے وہ جانتا۔ کوئی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ بالغ لڑکی کا نکاح زبردستی کسی کے ساتھ کر سکے سوائے اللہ کے رسول، کیونکہ سب لوگ حضور کے غلام اور کنیز ہے، حضور جس کے لیے جو چاہے فیصلہ کرے، حضور جس کے لیے، کیونکہ غلام اور کنیز کو کوئی حق ہی نہیں ہے آقا پر اپنی مرضی کو۔ حضور نے کہا جاؤ، اس سے کہنا وہ حضور تو سبھی دیکھ رہے ہیں، حضور جانتے تھے اس کی مراد بھی پوری ہو جائے گی، اس کی مراد بھی پوری ہوگی، اس لیے کہ غیب کا نبی ہے نا، وہ تو سب کچھ چاہتے، لیکن کہہ دیا جاؤ، اس سے کہنا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ لے کے۔ ہاں اسود سن، اگر وہ ہاں کہہ دے میرے پاس آنا، تیرے نکاح کا انتظام میں نے کرنا، تیرے نکاح کی ذمہ داریاں، وہ جو اخراجات ہیں میں نے اٹھانا ہے۔ کیسے قریب ہو کر، کیا شان ہے! اس سے پتا چلا صرف نمک چکھنا ہی سنت نہیں ہے، صرف مسواک کرنا ہی سنت نہیں ہے، صرف داڑیاں رکھنا ہی سنت نہیں ہے، کنوارے لوگوں کی شادیاں کروا دینا یہ بھی سنت ہے۔ حج کرنے سے جو ثواب ملتا ہے مجبوروں کی شادی کروانے سے اس سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ذرا اس پر بھی توجہ رہے، اس پر بھی خیال رہے، ڈھونڈو اپنے رشتہ داروں میں، تلاش کرو کون ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو غربت کی وجہ سے شادیوں سے محروم ہیں، جوڑو۔ ارے ایک منٹ کے لیے کوئی کسی کا دل جوڑ دے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ بے حساب جنت عطا کریں گے۔ جو دو خاندانوں کو ایک بندھن میں باندھ دے اللہ اس کو کتنے مرتبے عطا فرمائے گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جس کو ترجیح دینا چاہیے تھا اس کو ترجیح نہیں دیا، ہم نوافل کو ترجیح دیتے رہے، فرائض اور واجبات کو چھوڑتے رہے۔ شیطان کی عادت ہے نوافل میں الجھا کر فرائض اور واجبات سے انسان کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے۔
خدا کے لیے ایسا مت کرو کہ یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں. میں کہتا ہوں ایسا بھی کرو, اپنی بیٹی کی شادی کے ساتھ کسی غریب کی بیٹی کی شادی اسی میں کر لیا کرو. اپنے بیٹے کی شادی کے ساتھ کسی غریب کے بیٹے کو بھی ساتھ میں بٹھا کر شادی کر لیا کرو. بتاؤ اپنے بیٹے کے ولیمے میں اگر 2 غریبوں کے کو بھی شامل کر لیں گے تو اپنا کیا بگڑ جائے گا؟ ایک غریب کا گھر بس جائے گا. اس کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے بیٹے کی شادی میں اس کی زندگی بھر اسے کام آئے گی. دیکھو جو ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ملتا وہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی دعا کی برکت سے نصیب ہو جاتا ہے. دعاؤں سے وہ مل جاتا ہے, دعاؤں کی برکت سے وہ نصیب ہوتا ہے جو محنتوں سے نصیب نہیں ہوتا. لیکن ہم اتنے خود غرض ہیں, ہم اتنے سیلفسٹ ہیں کہ ہم اپنے ہی اپنا دیکھتے ہیں, کسی کا دیکھنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کے لیے کوئی کامیابی کا پلان نہیں بنایا وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. ہماری صبح تو اس حال میں ہوتی ہے, فجر ترک ہوتی ہے, اٹھ کر کے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں اور سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ اب اچھا ناشتہ کون سا ملے گا. یہ ہماری فکر ہے. یعنی ہم پیٹ کے بندے بن گئے. اللہ کے بندے بنو, اللہ کے فرمان پر عمل کرو. کب تک نفس کی پوجا کرتے رہو گے؟ کب تک نفس کی عبادت کرتے رہو گے؟ ذرا اپنی ذات اور نفس سے اوپر اٹھ کر بھی ہمیں کچھ سوچنا ہوگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اسود اگر وہ ہاں کر دینا میرے پاس آنا, میں انتظام کروں گا تیرے نکاح کا. اسود کسی چلچلاتی دھوپ میں نکلے. المختصر یہ دروازے پہ دستک دی. اس دور میں لوگ تہجد گزارتے, راتوں کو عبادت کرتے تھے تو دوپہر میں سونے کے عادی تھے. جلدی سے دوپہر میں کوئی کسی کے گھر جاتا نہیں تھا, جیسے آج رات میں 3-4 بجے کوئی کسی کے گھر نہیں آتا کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ سو ہی رہے ہوں گے. ایسے وہاں دوپہر میں کوئی کسی کے گھر جلدی سے جاتا نہیں تھا, اور اگر کوئی چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بھیانک خبر آ گئی, حادثہ کوئی ہو گیا, کوئی اہم خبر آ گئی. اسود گئے, دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا اسود آیا ہوں, اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. جیسے دروازہ کھولنے کے لیے اس گھر کا باپ آگے بڑھا, ایک لوتی خوبصورت بیٹی جو اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی باپ کے پیچھے پیچھے دبے قدموں سے چلنے لگی کہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں اسود حضور کی طرف سے کیا پیغام لے کر آیا ہے, اتنی چلچلاتی دھوپ میں کیوں آیا ہے. ادھر باپ کے پیچھے یہ چھپ کر کے کھڑی ہو گئی. باپ نے دروازہ کھولا, اسود کیسے آنا ہوا؟ اسود نے کہا حضور نے بھیجا ہے, سلام فرمایا ہے. ہاں اسود کیوں آنا ہوا؟ حضور نے سلام کہا ہے. اسود کیوں آنا ہوا؟ سلام کہا ہے. ہاں اسود سلام کا ہے, کچھ اور بھی تو کہو. ہاں اس لیے بھیجا حضور نے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو. حضور نے حکم فرمایا ہے. اوپر سے نیچے تک اسود کو صحابی نے دیکھا اور پھر خیال آیا اتنی خوبصورت بیٹی کا رشتہ اس پکے رنگ کے نوجوان کے ساتھ اگر طے کر دوں تو بیٹی کو کس منہ سے مناؤں گا, کس منہ سے اس حسن کی ملکہ کو راضی کروں گا. اللہ اکبر. اور پھر دوسرا تصور